شروع کر دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور سامعات، الاصول الثلاثہ یہ جو کتاب ہے عقیدے کے موضوع پر، اور اس کتاب کے جو دروس کا سلسلہ ہمارے پاس یہاں پر چل رہا ہے، تقریباً ہم نے 3 اصولوں میں سے جو پہلا اصل ہے، جو پہلی بنیادی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا، کس طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی۔ دوسرا اصل دین کی معرفت، یعنی کہ دین کس کو کہا جاتا ہے، اس کا بھی آغاز ہو چکا تھا، اور یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ دین اسلام کا، ایمان کا اور احسان کا نام ہے۔ جو مشہور حدیث، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گئے، اور جو چند سوالات کیے تو ان میں سے سوالات یہ بھی تھے کہ اسلام کس کو کہا جاتا ہے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے، احسان کس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قیامت سے متعلق چند سوالات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ آپ نے قیامت کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا، لیکن اس کی چند علامتیں بتائیں، اور اس کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبرائیل ہیں جو تمہارے پاس دین سکھانے کے لیے آئے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل نے جو سوالات کیے، اسلام کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، اور احسان کس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، تو یہی دین اور اسلام کے تعلق سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور یہ بات آپ کے سامنے بتائی گئی کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان۔ کتنے ارکان؟ 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت، یعنی کہ گواہی دینا۔ گواہی شہادت کے کیا معنی؟ گواہی کس سے دی جاتی ہے؟ گواہی کس سے دی جاتی ہے؟ بتائیے، زبان سے یا پھر دل سے؟ زبان سے، زبان اور دل سے۔ احسنت، یہ دونوں باتیں ضروری، کیونکہ اگر کوئی صرف زبان سے گواہی دے رہا ہے، دل میں اس کا یقین نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے گواہی دے رہا ہے لیکن دل میں یقین نہیں، جو بول رہا ہے اس کے بارے میں یقین نہیں، تو کیا اس کو مسلمان بولیں گے ہم؟ نہیں، کیونکہ منافقین کا تو یہی معاملہ تھا، زبان سے تو بولتے تھے لیکن دل سے یقین تھا ان کا؟ نہیں، یقین نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان سے بولنا کافی نہیں، بلکہ دل سے بھی یقین ہونا چاہیے۔ اس کو الٹا کر لیجئے، اگر کوئی دل سے یقین رکھتا ہو لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، زبان سے ادا نہیں کرتا، تو کیا کافی ہے گواہی کے لیے؟ نہیں، کافی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین، یہ سچا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، وہ سچی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جانتے تھے اس بات کو، لیکن کیا انہوں نے اس جملے کا، کلمہ توحید کا اقرار زبان سے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، تو کیا ان کو مسلمان بولیں گے؟ نہیں، مسلمان نہیں تھے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ آخر میں انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین پر، اپنے باپ دادا کے مذہب پر ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہادت کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں، دل سے یقین ہو۔ کس بات کا یقین؟ ہم جو زبان سے جو کلمہ توحید کو ہم ادا کر رہے ہیں، اس کلمہ توحید کے بارے میں 100%، 100%
ہمارے دلوں میں یقین ہو اور ہم کو اس کے تعلق سے کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال شہادت دینا، کس بات کی شہادت دینا، کس بات کی گواہی دینا؟ اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، سچا معبود وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، غور کریں، ہم میں سے ہر کوئی آدمی بلکہ بچہ بچہ اس کلمے کو جانتا ہے، ہر کوئی اس کلمے کو ادا کرتا ہے، زبان سے پڑھتا ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں تب ہوگا جب ہم اس کے چند گوشوں پر نظر دوڑائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے تعلق سے کیا کچھ باتیں بتائیں۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی ہے اور ہماری آخرت بھی۔ اصل تو ہماری آخرت، اگر اس کلمے کو ہم نے اپنایا، اس کلمے کو ہم نے زبان سے اقرار کیا، دل سے یقین کرتے ہوئے، تو پھر ہماری کامیابی، بلکہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے، اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ یہی کلمہ توحید کو قائم کرنا، یہی کلمہ توحید کو اپنانا اور اس کی تعلیم کو عام کرنا۔ ہماری اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی، توحید کو اپنانا، توحید کو عام کرنا۔ بلکہ یہ دنیا جو قائم ہے توحید کی وجہ سے ہی قائم۔ اگر اس دنیا کے اندر توحید ختم ہو جائے تو پھر قیامت واقع ہو جائے گی۔ صحیح حدیث کے اندر یہ ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے بڑی اہمیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں بھیجا جنات اور انسان کو مگر کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں عبادت کا لفظ آئے، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں لفظ عبادت آئے تو وہاں پر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ معنی وہاں پر پیدا ہوگا۔ عبادت کا مطلب صرف عبادت کرنا نہیں، بلکہ عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، یہ وہاں پر عبادت کے معنی قرآن مجید میں جہاں پر بھی آئیں گے تو وہاں پر اس کے یہی معنی ہوں گے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ کیا کہا؟ مطلب یہ کہ جب تک توحید کو اپنانے والے لوگ موجود ہوں گے، جب تک موحد لوگ اس دنیا میں موجود ہوں گے، تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر گھر میں توحید یہ پہنچے گی، توحید کی دعوت پہنچے گی، اس کے بعد ایک ہوا اللہ رب العالمین چلائے گا اور اس ہوا کے ذریعے سے تمام موحدین جن کے بھی پاس عقید توحید کی دولت تھی ان تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی۔ صرف اس دنیا کے اندر گنہگار، مشرکین، کفار اور فساق باقی رہ جائیں گے اور قیامت ان لوگوں پر واقع ہوگی۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ اس دنیا کے اندر جب تک موحدین باقی ہیں، اہل توحید جب تک باقی ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو دل سے اس پر یقین رکھنے والے جب تک موجود ہیں، اس دنیا کے اندر قیامت واقع ہونے والی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ دنیا اس وقت تک باقی ہے، قائم رہے گی جب تک کہ اہل توحید اس دنیا میں باقی رہیں گے۔ دیکھیے اس کلمے کی کتنی بڑی اہمیت، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ اس کی ایک اور اہمیت ہے کلمہ توحید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا، اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں رسول کو بھیجا، پیغمبر کو بھیجا، اور اس پیغمبر کو کون سی ذمہ داری دی گئی؟
پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں، ان سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ یہی تو معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ہیں ان کا انکار کرو۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت یعنی کہ غیر اللہ کی عبادت سے بچو، بالکل لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ تو معلوم یہ ہوا ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کا پیغام اس دنیا کے اندر جو تھا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان کو جو ستایا گیا، خود ان کے اپنے رشتہ داروں نے ان کو برا کہا، اپنے بستی والوں سے وہ لوگ اپنے بستیوں سے ان کو جدا ہونا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کو جو ستایا گیا، ان پر جو ظلم کیا گیا اور جو تکلیفیں وہ برداشت کیے، کس کی وجہ سے برداشت کیے؟ اسی کلمہ توحید کو پھیلانے کے لیے، کلمہ توحید کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو برداشت کی۔ تو معزز سامعین کرام، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جس کی دعوت کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور اس کی نشر و اشاعت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، پھیلانے کا حکم، اس پیغام کو عام کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے دیا۔ اس کی ایک اور فضیلت کلمہ توحید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کو تھامنے والوں کو یا پھر مضبوطی سے پکڑنے والوں کو عروۃ الوثقی یعنی کہ مضبوط کڑے سے تعبیر کیا، کہا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، یعنی کہ دوسرے معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، جو دوسرے معبود ہیں جس کو لوگوں نے بنا لیا، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان تمام معبودان کا انکار کرتا، کہتا کہ وہ معبود نہیں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ صرف اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان ہے، اور دنیا میں چاہے کسی سے بھی اس کو نقصان ہو یا پھر اس سے فائدہ ہو، اس کو معبود کا درجہ وہ نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط کڑے کو اس نے گویا کہ تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، اس سے کبھی وہ ٹوٹنے والا نہیں، الگ ہونے والا نہیں، جدا ہونے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ وہ نگرانی میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کو آتی رہے گی، بڑی بڑی مصیبتوں سے وہ گزر جائے گا، بڑے بڑے آزمائشوں سے وہ گزر جائے گا، لیکن کبھی اس کو کوئی تکلیف یا پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، انسان چھوٹی سی مصیبت کو بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے بندوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ بعض احادیث میں یہ بات ہم کو ملتی ہے، جو شخص صبح شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بعض روایتوں میں 10 مرتبہ، بعض روایتوں میں، بعض احادیث میں 100 مرتبہ پڑھنے کا ہم کو ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی صبح شام اگر 10 مرتبہ یہ پڑھتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلمہ توحید کو وہ ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جن کوئی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن انفصام لہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لن انفصام لہا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اب اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب یہاں پر درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں، نیکیوں میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اس کو مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنات اور شیاطین سے اس کی حفاظت ہو رہی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں اگر کوئی 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، رات میں اگر کوئی 100 مرتبہ یہ پڑھ لے تو جن جادو وغیرہ کے اثرات اس پر نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ کس بنیاد پر؟ کلمہ توحید کو ادا کرنے کی بنیاد پر۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کلمے کی کتنی اہمیت ہے، اس کلمے کی کتنی فضیلت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ معزز سامعین کرام، اس کلمے کو قول ثابت بھی کہا گیا، قول ثابت بھی کہا گیا، یعنی کہ یہ ایسا کلمہ ہے اگر کوئی اس کو ادا کر لے کلمہ توحید کو تو وہ ایسے مضبوطی سے جم جائے گا، استقامت اس کے اندر آ جائے گی اس دنیا کے اندر، اور حتیٰ کہ قبر کے اندر بھی اس کے قدم باقی رہیں گے، وہ ثابت قدم رہے گا۔ جو کچھ سوالات اس سے کیے جائیں گے وہ ان سوالوں کے جوابات دیتا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف اس کو آ جائے، کوئی پریشانی اس کو آ جائے تو مضبوطی کے ساتھ ان پریشانیوں کا وہ مقابلہ کرے گا۔ یہی وجہ دیکھیں گے آپ، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بڑی سی بڑی مصیبت میں بھی کیا کرتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ سننے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پریشانیوں میں کیسے یہ آسانی کے ساتھ گزر رہے ہیں، بڑی پریشانی سے ابھی گزرے لیکن ابھی بھی چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور طبیعت میں اتنا سکون، اتنا اطمینان، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ان پر کوئی مصیبت اور آزمائش آئی نہیں۔ یہ سکون، یہ اطمینان، یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اسی کلمہ توحید کی برکت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بندے پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لعمر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اگر اس کو کبھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، صبر فکان خیر اللہ، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس بندے کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ خیر کا باعث ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی خوشی مل جاتی ہے تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر۔ دیکھیے، مصیبت آ رہی تو تب وہ صبر کر رہا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی تو وہ اس پر شکر ادا کر رہا ہے اللہ رب العالمین کا، یہ اس کے حق میں بہتر۔ مطلب یہ کہ ایک مومن کی زندگی میں چاہے اس کے تعلق سے اچھائی کا فیصلہ ہو جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، یا پھر جس ایسا فیصلہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں، دونوں حالات اس کے حق میں کیا ہوتے ہیں؟ خیر کا باعث ہوتے ہیں، خیر کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی حالت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے تعلق سے بیان فرمایا۔ تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو کلمہ ہے، اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں استقامت ہماری زندگیوں میں آتی۔ اسی طریقے سے اس کلمے کی ایک اور اہمیت کا اندازہ دیکھیے، آپ لگائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا، کہا کہ علمنی شیئن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ میں اس سے تیرا ذکر کروں، اور خاص ذکر چاہیے مجھ کو۔ اللہ رب العالمین نے یہی ذکر بتایا، قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہی کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کلمہ تو ہر کوئی ادا کرتا ہے، یہ تو کلمہ عام ہے، میں تو خاص کلمہ چاہ رہا تھا، لیکن یہ تو کلمہ عام ہے، یہ ذکر عام ہے، ہر کوئی اس ذکر کو کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اس کے اندر پائے جانے والی تمام چیزوں کو ترازو کے ایک حصے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ایک حصے میں رکھ دیا جائے، تو یہ حصہ بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے اس کلمے کو صرف ادا کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ ایسا افضل الذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سکھایا، اور یہ بات بتائی کہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں کے مقابل میں یہ ایک کلمہ کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث بطاقہ کے نام سے صحیح حدیث ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر ہوں گے۔ کتنے رجسٹر؟ 99 رجسٹر، اور اس کے ہر رجسٹر میں، ہر صفحے کے اندر، ہر لائن میں گناہ 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 لکھا ہوا ہوگا۔ اس نے چوری کیا، اس نے کسی کو ستایا، ظلم کیا ہوگا، مختلف قسم کی نوعیتوں کے گناہ اس کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین بندے سے کہے گا کہ اے بندے، کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا کہ ہاں پروردگارا، اعتراف کرے گا گناہ کا، وہاں پر انکار کرنے کی کوئی اس کے پاس صورت بھی باقی نہیں رہے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ کیا تجھے کوئی خیر کی امید ہے؟ بندہ کہے گا کہ اب کیا خیر ہو سکتا ہے، پورے گناہ تو موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ایک نیکی تیری ابھی بھی موجود ہے۔ بندہ کہے گا کہ پروردگارہ اتنے سارے 99 رجسٹر 99 رجسٹر کے مقابل میں ایک نیکی میری کیا کام آ سکتی؟ اللہ رب العالمین ان تمام بقیہ رجسٹروں کو ایک ترازو کے ایک حصے میں اور لا الہ الا اللہ کو جو نیکی اس کی زندگی میں اس نے کی تھی اس کو ایک ترازو کے دوسرے حصے میں رکھے گا، تو اس کے 99 رجسٹر گناہوں کا رجسٹر وہ ہلکا ہو جائے گا اور یہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ فضیلت کہاں کس کی ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی۔ جی، اس کلمے کو سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتائی کہ خیر ما قلت والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ سب سے بہترین دعا جو میں بھی پڑھتا ہوں اور مجھ سے پہلے جو بھی انبیاء گزرے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ سب سے بہترین ذکر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، یہ بعض فضیلتیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ میں نے مختصر طور پر چند فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کی، لیکن دیکھیے ہماری زندگیوں میں بہت سارے موقعوں پر ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں۔ جی، اذانوں میں یہ کلمہ ادا کیا جاتا ہے، اقامت میں یہ کلمہ ادا کیا جاتا ہے، صبح شام کے اذکار میں یہ کلمہ یہ ذکر پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے معنی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس کا کیا معنی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، آگے اس کے معنی کی اہمیت کتنا اہم ترین مسئلہ ہے اس کو سمجھنا۔ دیکھیے یہ کلمہ توحید ہے، اگر کوئی اس کو نہیں اپناتا، اس کا اقرار نہیں کرتا، چاہے وہ اپنی زندگی میں کتنا بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو، پوری زندگی اس نے اپنی تہجد میں گزار دی، وہ 5 وقتہ نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ آ کر پڑھتا تھا اور سنتوں کا اہتمام کیا کرتا تھا، دن اور رات میں 12 رکعت کی سنتیں پڑھتا تھا، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، جی تحیت المسجد، تحیت الوضو، جتنی بھی ساری نمازیں وہ نمازیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، لیکن اگر اس نے اس کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، اس کلمے کے تقاضوں کو اگر اس نے پورا نہیں کیا تو اس کی زندگی کی ساری یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا عمل ہم کو فائدہ پہنچائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹی پوٹی جو عبادتیں کرتے ہیں ہماری یہ عبادتیں پہلے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بڑا مسئلہ، اگر اس سے ہٹ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے، ہمیں کوشش کر لیں، ہماری جانب سے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم کو سب سے پہلے اس کلمے کو سمجھنا ہوگا اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ تو اسی لیے آئیے کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اس کے کیا مفہوم ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے لوگوں میں اس کلمے کے تعلق سے بہت سارے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، مختصر طور پر 2-4 کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس کلمے کے کیا معنی کو انہوں نے لیا، سننے میں ایسا لگتا ہے کہ بھائی بہت ہی زیادہ صحیح معنی، یہ تو صحیح معنی، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل معنی کیا ہے اور اس کو ہم غلط قرار دے رہے ہیں دوسرے معنوں کو کیوں، میں ایک مختصر طور پر آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کر دوں گا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کلمے کی یہ تعویل کرتے ہیں، اس کا معنی کو بدل کر پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے بعض لوگ ہیں، ہم پہلے اس کا معنی ہم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پہلا حصہ ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ، اس کی طرف ہم، یہ شہادت کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا کے معنی ہے نہیں، لا کے معنی نہیں، الہ معبود، کوئی معبود نہیں ہے، الا سوائے اللہ، اللہ کے۔ تو معنی کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پھر سے دہرائیے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو کئی اعتبار سے اس کے اندر غلطی ہو رہی۔ لفظی ترجمہ تو ورڈ ٹو ورڈ اس کا ترجمہ یہی ہے
لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں نے دوسروں کو معبود بنایا ہوا ہے. لوگوں نے درختوں کو اپنا معبود بنا. درختوں کی پوجا ہوتی نہیں ہوتی؟ قبروں کی عبادت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جی. پیروں اور ولیوں کی عبادت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی. جانوروں کی عبادت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی. بتوں کی عبادت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی. خود انسانوں کے آگے سر جھکائے جاتے ہیں. ایک طرف یہ کلمہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہی ہے، معبود صرف اللہ ہی ہے. لیکن ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے معبود ہیں، اللہ کے علاوہ بھی دوسرے معبود پائے جا رہے ہیں. تو کیا یہ ترجمہ، یہ میننگ جو ہم نے کیا لا الہ الا اللہ کا، صحیح بیٹھ رہا ہے یہ؟ جی صحیح نہیں بیٹھ رہا. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود نہیں ہیں، اگر ہم یہ بولیں گے تو دنیا میں دوسرے معبود تو ہم کو نظر آتے ہیں، لوگ دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، بلکہ اصل ترجمہ کیا ہے، اس کا اصل میننگ کیا ہے؟ لا الہ بحق، لا الہ بحق الا اللہ، یعنی کہ سچا معبود نہیں ہے مگر اللہ کے. اگر یہ ترجمہ ہم کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں دوسرے معبود بھی ہوں گے، دنیا میں دوسرے بھی معبود بھی ہوں گے، لیکن کیا وہ سچے معبود ہیں؟ نہیں. سچا معبود کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی. تو یہاں پر لفظ سچا بحق کا اضافہ کرنا یہ ضروری. لا الہ بحق الا اللہ، لا الہ بحق الا اللہ. تو یہاں پر بحق یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ وہاں پر گرچہ کہ لکھا نہیں جاتا لیکن سمجھا جاتا. اردو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ جی عبد الوحید بھائی، ماشاء اللہ. لیکن اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ کا جب جملہ، مکمل جملہ کیا؟ میرا نام عبد الوحید ہے، یہی تو جملہ ہے نا آپ کا. لیکن جب آپ عبد الوحید بول دیے تو میں سمجھ گیا اس کو، ہے نا. تو ویسے ہی عربی میں بھی یہاں پر بحق کے لفظ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اہل عرب اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے. اہل عرب اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے کیونکہ وہ اہل زبان تھے. عربی زبان ہم کو نہیں معلوم ہے، اسی لیے ہم کو یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا. ورنہ گرامر کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بحق کا لفظ پایا جاتا ہے. تو بہرحال اس کا ہم ترجمہ اگر یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ کا معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر یہ معنی غلط ہو جائے گا، یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوگا. اسی لیے صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا، کہ سچا معبود نہیں ہے مگر اللہ کے، یعنی کہ سچا معبود اللہ ہی ہے. یعنی کہ دنیا میں دوسرے معبود بھی ہوں گے، لوگ اس کی عبادت کریں گے، لوگ اس کی پوجا کریں گے، لیکن کیا وہ سچا معبود ہوگا؟ نہیں، وہ سچا معبود نہیں ہوگا. اچھا یہاں پر دیکھیے، بعض لوگوں نے لا الہ موجود الا اللہ، یہ بھی اس کا معنی کیا کہ لا الہ موجود، کوئی معبود موجود نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ بھی بعض لوگوں نے اس کا بھی یہ بھی معنی بتایا ہے، یہ بھی مفہوم بتایا. اس کے اندر کیا خرابی ہے دیکھیے. لا الہ موجود، کوئی معبود موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی معبود لوگوں نے بنائے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ، العیاذ باللہ. یعنی کہ دنیا میں جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. کیونکہ کیا یہ کلمے کا کیا معنی بتایا گیا؟ لا الہ موجود، جتنے بھی معبود ہیں وہ اللہ ہیں، جتنے بھی معبود ہیں وہ اللہ ہیں. تو اس کے اندر شرک کی کھلم کھلا وہ آتی ہے، شرک اس سے ظاہر ہو رہا ہے. تو اسی لیے یہ معنی بالکل غلط ہے. بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی کیا ہے لا الہ موجود الا اللہ. اور صوفیہ کے پاس یہی ہر چیز میں اللہ ہے. تصوف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بندہ جب عبادت کرتا ہے عبادت کرتا ہے عبادت کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ جاتے ہیں، العیاذ باللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. اب اس کو عبادت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ عبادت کرے گا کیا؟ نہیں، العیاذ باللہ. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے. پتھر کی عبادت کی جا رہی ہے تو پتھر بھی اللہ ہے، العیاذ باللہ. جی
یہ سراسر گمراہی والا عقیدہ ہے، یہ سراسر اسلام سے ہٹانے والا، اسلام سے خارج کرنے والا یہ عقیدہ، اس سے بچنا چاہیے۔ تو صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ بحق الا اللہ، سچا معبود صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی معبود لوگوں نے بنائے رکھے وہ سچا معبود نہیں ہے۔ یہ پہلی بات، یہ صحیح معنی۔ اس کے علاوہ جو گمراہیاں اس کلمے کو لے کر ہیں، ایک معنی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جتنے بھی معبود موجود ہیں وہ اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کو اللہ مان رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ مان رہے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی۔ اور بعض لوگوں نے کیا کیا، لا الہ کا مطلب، الہ کا مطلب ہے معبود، یہ صحیح معنی، لیکن الہ کا معنی انہوں نے خالق مانا، یعنی کہ لا خالق الا اللہ۔ خالق کی کیا معنی؟ پیدا کرنے والے، پیدا کرنے والا۔ لا خالق، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ معنی غلط ہوا؟ غلط ہے معنی؟ معنی بالکل صحیح۔ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ ہی ہمارا خالق ہے نا، اللہ ہی ہمارا خالق۔ لیکن کیا اس کلمے کا یہی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے؟ نہیں، اس کلمے کا یہ معنی نہیں۔ کیا دلیل؟ دلیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے ان کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ مشرکین کا بھی کیا ماننا تھا؟ خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، کہ انہیں کس نے پیدا کیا، اگر آپ ان سے سوال کریں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا مشرکین مکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق مانتے تھے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق ماننے کی وجہ سے کیا ان کو مسلمان کہا گیا؟ کیا وہ ایمان والے بن گئے؟ جی، کیا وہ ایمان والے بن گئے؟ نہیں، وہ ایمان والے نہیں بنے۔ کیوں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جتنے بھی لوگ یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کو خالق تو مان رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مان لینا یہ کافی نہیں۔ تو اس سے یہاں پر یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ لا الہ کے اندر لا الہ کے الہ کے معنی خالق نہیں بلکہ معبود کے۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو خالق کا ترجمہ کیا یہ غلط۔ اور خود مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ قرآن مجید میں کہا اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا یہ نبی محمد جو ہے ہمارے بہت سارے معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک معبود الہا واحدہ، ایک معبود بنانا چاہتا ہے، ایک معبود کو ہمارے لیے باقی رکھنا چاہتا ہے؟ مشرکین مکہ نے بھی اس کا کیا معنی لیا؟ الہ کا، معبود کا معنی انہوں نے لیا، انہوں نے اس کا کیا معنی لیا؟ معبود کا۔ ٹھیک ہے، تو لا الہ کے معنی لا معبودہ، یہ لا الہ کے مطلب لا خالقہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لوگوں کے درمیان گمراہی پائی جاتی ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور معنی ہے جو عموماً بہت زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ہے لا الہ، یعنی کہ لا حاکمہ۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا لا حاکمہ، یعنی کہ حاکم، حکومت، حاکمیت کس کی ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس بات کا انکار کون کرتا ہے؟ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو مشرکین کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہت ہونا ہے، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم بادشاہ بنانے کے لیے تیار، پورے عرب کا بادشاہ ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے ہم۔ اگر یہاں پر اللہ کی حکومت قائم کرنا ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کو بنانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن اصل مسئلہ حاکمیت یا بادشاہت کا نہیں تھا، اصل مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عبادت کا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. حاکمیت یہ اصل مقصد نہیں تھا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ کے لوگوں نے مختلف معنی بیان کیے. بعض لوگوں نے کہا کہ لا الہ لفظی ترجمہ انہوں نے کیا، کہا کہ اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کے اندر بہت سارے معبود ہوتے ہیں، تو یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا. اسی لیے ہم نے کیا بتایا، صحیح معنی یہ ہے کہ کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو لفظ سچے کا وہاں پر ہم کو اضافہ کرنا ہے، اور یہ اضافہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ باقاعدہ وہاں پر لا الہ کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے، یہ جملہ کے اندر اس لفظ یہ لفظ وہاں پر پایا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی کیا کہ لا الہ موجود الا اللہ، کہ دنیا میں جتنے بھی معبود موجود ہیں وہ اللہ ہے. تو اس کے اندر صوفیزم کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے یہ بات لازم آئے گی، جو سراسر عقیدے کے خلاف ہیں، توحید کے یہ بات خلاف ہیں، قرآن و حدیث کی یہ بات خلاف ہے. اسی لیے ہم نے اس معنی کو غلط قرار دیا. لا الہ الا اللہ کا ایک اور معنی جو لوگوں نے کیا، لا خالق الا اللہ، یعنی کہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. معنی تو بالکل صحیح ہے لیکن حقیقت سے ہٹا ہوا ہے. لا الہ کا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید میں اس کو کیا کہا گیا؟ مشرک کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ لا الہ کو وہ خالق تو مانتے تھے لیکن اصل جو معنی ہے معبود، اللہ کو وہ اپنا معبود نہیں مانتے تھے. اسی لیے یہ بھی معنی غلط ثابت ہوا. اور اسی طریقے سے ایک معنی جو معاشرے میں پایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حاکم ہے، حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. معنی بالکل صحیح، اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہاں پر چلنے والا ہے. اس دنیا میں، آخرت میں، قیامت کے دن، حشر کے میدان میں کس کا حکم چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا. جی اللہ رب العالمین. معنی تو بالکل صحیح ہے لیکن حقیقت سے ہٹا ہوا ہے. انبیاء نے لا الہ الا اللہ کا جو پیغام لوگوں کو دیا اس کا کیا معنی ہے؟ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، یہ اصل معنی ہے. اور یہ جو غلط معنی لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ نوجوان یا پھر اب جب سنتے ہیں، ہم سننے میں وہ معنی بالکل صحیح محسوس ہوتا ہے اور اس کو اپنا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے لا الہ کا اصل معنی ہے سچا معبود نہیں ہے کوئی الا اللہ سوائے اللہ کی، یعنی کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، یہ اس کا صحیح معنی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے معنی کیے جائیں وہ سارے کے سارے معنی قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ معنی ہم کو نہیں سکھایا. یہاں تک بات واضح ہو گئی جی. لا الہ الا اللہ کے معنی. اب آپ آئیے، لا الہ الا اللہ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے ارکان کی طرف ہم آئیں گے. بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیے لا الہ الا اللہ، دو ارکان اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک اثبات، دوسرا نفی. یا پھر اگر ہم ترتیب کے ساتھ آئیں تو ایک نفی اور دوسرا اثبات. نفی کس کو بولتے ہیں؟ انکار کرنا. نفی کا مطلب ہے انکار کرنا. کس کا انکار کریں گے آپ؟ کس کا انکار کریں گے؟ غیر اللہ کا انکار کریں گے. ٹھیک ہے. ثابت کرنا، اثبات کرنا مطلب ثابت کرنا. کس کو ثابت کریں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تنہا اللہ کو ثابت کرنا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری. اگر کوئی نفی کو لے لے اور اس بات کو چھوڑ دے، یعنی کہ معبودوں کا انکار کر دے، لا الہ یعنی کہ کوئی معبود نہیں، اگر رک جائے صرف اسی پر اکتفا کر لے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے العیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی گویا کہ اس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اگر کسی نے الا اللہ کہا یعنی کہ سوائے اللہ کے، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ اللہ ہے، العیاذ باللہ، مطلب یہ کہ اس نے کھلم کھلا شرک کا اقرار کیا. اگر صرف نفی کو لے لیں گے، معبودوں کا انکار کریں گے تو اس کے اندر اللہ کا بھی انکار لازم آ جائے گا. اگر صرف ثابت کریں گے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہیں گے تو پھر اس سے شرک لازم آئے گا. تو اسی لیے اہل علم نے یہاں پر یہ بات ذکر کی کہ لا الہ کے الا اللہ کے دو ارکان، ایک نفی اور دوسرا اثبات. جہاں پر معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا ہے،
وہیں پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سچے معبود کو ہمیں ثابت بھی کرنا ہے، اس کا اقرار بھی کرنا ہے۔ اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ذکروں کے اندر کیا کرتے ہیں، لا الہ، ذکر کرنے کی جب باری آتی تو کیا کرتے ہیں، صرف لا الہ لا الہ لا الہ۔ کیا مانے لا الہ کے؟ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ کیا سچ ہے کوئی معبود نہیں ہے؟ اگر معبودوں کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا، وہ ایتھیسٹ بن جائے گا۔ ایتھیسٹ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا انکار کرنے والا۔ کیا حقیقت ایسے ہی ہے؟ اگر کوئی جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اگر صرف لا الہ لا الہ لا الہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عقیدہ اسلام سے، دین اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا، العیاذ باللہ۔ اگر جان بوجھ کر اگر کوئی کر رہا، انجانے میں ہو رہا ہے تو اس کو معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور اس کو سوچ سمجھ کر اپنے اذکار کو کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی صرف الا اللہ، یہ بھی بہت کہا جاتا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اس ذکر سے دنیا کے اندر جن جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے سبھی کو اس نے معبود تسلیم کر لیا، سبھی کو اس نے اللہ بنا لیا، العیاذ باللہ۔ یعنی کہ شرک کا اس نے اقرار کیا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں۔ تو دیکھیے، یاد رکھیے، اثبات اور نفی، معبودان باطلہ یعنی کہ جھوٹے معبود، جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت کرنا، یہ دونوں ایک ساتھ ہے تو پھر تب جا کر کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ دعوت کے میدان میں یا پھر کہیں پر بھی حکمت کے نام پر کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کو غلط نہیں بولیں گے، ہم کیا نہیں بولیں گے، غلط نہیں بولیں گے، ہم صرف ایک اللہ کی دعوت دیں گے، اللہ کی طرف ہم دعوت دیں گے، کسی کو ہمیں یہ معبود غلط ہے یا پھر جھوٹا یہ نہیں بولیں گے، بس ہم اسلام کی طرف ان کو دعوت دیں گے، بلائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، صرف اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی، انکار کہاں پر ہو رہا ہے؟ اور اس کو نام دیا جاتا ہے کس کا؟ حکمت کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا حکمت ہے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکمت نہیں معلوم تھی، العیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت معلوم نہیں تھی، صحابہ کرام کو حکمت معلوم نہیں تھی، پوری دنیا جہاں کی حکمت انہی لوگوں کے پاس آ جاتی ہے۔ حکمت کے نام پر کہتے ہیں کہ بھئی دوسروں کو بلا کیوں بول رہا ہے، آپ اپنے مذہب کی دعوت دیتے جاؤ۔ یقیناً ہمارا مذہب یہی بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچا معبود ہے، اور دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے کے سارے معبود جو غلط ہیں، جھوٹے ہیں۔ آپ گالی نہیں دیں گے، برا نہیں بولیں گے آپ، لیکن یہ ضرور ثابت کریں گے اور حق یہی ہے کہ آپ اس کو غلط بتائیں۔ اور اس جملے پر، لا الہ کلمہ توحید پر آپ غور کیجئے، سب سے پہلے کیا بات بتائی گئی ہم کو؟ انکار بتایا گیا۔ اس بات تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، پہلے کیا بتایا گیا؟ معبودان باطلہ، جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا، سب سے پہلے یہی بات بتائی گئی، سب سے پہلے یہی بات بتائی گئی۔ اگر کوئی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کر لے، مان لے، دوسرے معبودوں کا انکار نہیں کر رہا، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ وحدت ادیان کا فتنہ رونما ہوگا۔ وحدت ادیان مطلب بہت سارے لوگ آپ جانتے ہوں گے، جی، غیر مسلموں میں بھی یا پھر مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی دیکھو، ہماری منزل، ہمارا مقصد ایک ہی، بس اس تک پہنچنے کے راستے الگ الگ۔ اور اس کے لیے بھونڈی مثال دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سمندر ہے، سمندر کی طرف جو پانی پہنچتا ہے مختلف نہروں سے، مختلف نالوں سے، مختلف ذریعوں سے پہنچتا ہے، لیکن آخر میں کہاں تک پہنچتا ہے؟ وہ سمندر کو پہنچتا ہے۔ راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل ایک ہی۔ توحید کی مثال سمندر سے دی جائے گی، العیاذ باللہ۔ جی نہیں، یہ جو فتنہ ہے کہاں سے برپا ہوگا؟ یہی حکمت کے نام پر جو غلط طریقے کو اپنایا جاتا ہے، وہیں سے یہ فتنے وہاں پر رونما ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیشکش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے۔ جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، دو لوگ قیدی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی، اور کیا کہا؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کیا الگ الگ معبود، جو مختلف معبود لوگ بتوں کو ان کو بنائے ہوئے ہیں، وہ بہتر ہے یا پھر ایک اللہ بہتر ہے؟ یعنی کہ ان کا انکار سب سے پہلے کیا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ معبودان باطلہ کا سب سے پہلے انکار ہے، پھر اس کے بعد
ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر؟ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ رب العالمین بہتر ہے، تو ان کا انکار کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ جن کی بھی عبادت تم کو ان کو معبود بنا لو یا پھر کوئی بھی نام دے دو، وہ تو بس نام ہیں جی، حقیقت میں ان کے اندر معبود کی الہ کی کوئی خاصیت، اللہ کی کوئی خاصیت ان کے اندر نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی پیشکش کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر بولے مشرکین مکہ کہ اے محمد، ایک سال آپ کیا کرو، ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اور ایک سال کیا کریں گے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے فوراً وحی نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کر رہے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جن کی عبادت تم کر رہے ہو وہ معبودان باطلہ، وہ جھوٹے معبود ہیں، اور جو اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ کبھی جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جن کی میں عبادت کر رہا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر تمہاری یہ عبادت تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ سب سے پہلے شریعت اسلامیہ ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ معبودان باطلہ کا انکار کرنا۔ اگر تم ان کو بھی لے رہے ہو اور اللہ کو بھی مان رہے ہو، دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لبرل لوگ یا پھر وسیع ذہن لوگ، کشادہ ذہن لوگ، بھائی سب کے ذہن، سب کے مذاہب کو لے کر چلنا ہے، اتحاد ہمارے اندر اسی وقت آئے گا۔ اگر ہم کسی کو بولیں گے کہ وہ غلط ہے تو پھر وہاں پر اتحاد باقی نہیں رہے گا۔ آپ یاد رکھ لیجئے، دنیا کے اندر اگر اتحاد قائم ہو سکتا ہے تو صرف عقید توحید کی بنیاد پر ہی اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے سب سے بڑی اس کی مثال حج کا میدان، حج کے لیے عرفے کے میدان میں لاکھوں حاجی وہاں پر جمع ہوتے ہیں، سب کا کلمہ کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک ہی نہیں۔ عقید توحید کا یہ جو کلمہ، اسی کلمے کی بنیاد پر 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ لوگوں کا اتحاد وہاں پر ہوتا ہے، اور ہم یہاں پر آج اتحاد کرنے کے لیے عقید توحید کو چھوڑ کر اپنی اپنی حکمتوں کو یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ کہ اتحاد واقع ہوگا؟ نہیں۔ اگر اتحاد ہوگا بھی تو کیسے اتحاد ہوگا؟ جیسے منافقین کا اتحاد تھا، بس دکھنے میں ہٹے کٹے جی، بڑی جماعت نظر آتی تھی لیکن کھوکھلے، جیسے کھوکھلی لکڑی ہوتی ہے، پس پوسی ہوتی ہے، اوپر سے بڑی مضبوط اور تگڑی نظر آتی ہے لیکن اندر سے پوری اس کی کوئی طاقت اور کوئی اس کے اندر قوت نہیں ہوتی۔ بالکل یہی مثال ان کی ہوتی، برائے نام اتحاد ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر اتحاد اگر ہم چاہتے ہیں تو کس بنیاد پر یہ ممکن ہے؟ عقید توحید کی بنیاد پر ممکن۔ اور عقید توحید کے اندر سب سے پہلے معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کلمہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یا پھر اس کی گواہی دینے کی جو بات بتائی ہے، اس کے اندر دو ارکان ہیں، ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ ہم کو دونوں کو بیک وقت ادا کرنا ہے۔ صرف اگر ہم انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی غلط ہے، صرف ہم ثابت کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں ایک ساتھ ہم کو جب استعمال کریں گے، دونوں ایک ساتھ لے کر ہم جب آگے بڑھیں گے تو تب جا کر اسلام میں ہم داخل ہوں گے اور اس پر ہم باقی رہیں گے۔ اس کے بعد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا تذکرہ آتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے لیکن چند باتیں میں ذکر کر کے انشاءاللہ آج کے درس کو میں ختم کروں گا۔ شروع انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے درس میں ہم ذکر کریں گے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، وہب ابن منبہ ایک بہت بڑے امام ہیں، بعض لوگوں نے ان کو تابعی یا پھر تبع تابعی کے درجے میں آتے ہیں، وہب ابن منبہ، یا پھر اس کے نیچے درجے میں ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی ایک چابی، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کیا ہے؟ یہ ایک چابی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی بھی چابی اگر اس کے دانت نہ ہو، دانت کا مطلب کیا ہے؟
جو چابی کے اندر، چابی اگر دیکھیں کبھی، جو چابی بنانے سے پہلے بالکل پلین ہوتی، اگر کسی لاک میں ڈال کر کھولنے کی کوشش کریں گے تو لاک کھلے گا نہیں کھلے گا. تو وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ چابی ہے، اور اس کے دانت ہیں، اس کے شروط، اس کے دانت ہیں، اس کے شروط. مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کو اقرار کرنا، اس کی گواہی دینا، اور اس کے جو 7 شروط اہل علم ذکر کرتے ہیں، ان 7 شروط کا خیال کرنا، یہ گویا کہ جنت کے لیے ہماری کنجی کو، ہمارے لیے کنجی کا کام کرے گا، اور یہ تالا کھولنے والا کام کرے گا. اگر ان شرطوں کو چھوڑ دے کوئی، ان شرطوں کو اگر نظر انداز کر دے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تالا ہمارا لاک ہی رہے گا، کھلے گا نہیں. تو انشاءاللہ ان 7 شرطوں کو اگلی کلاس میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کو دل سے یقین رکھتے ہوئے اس کا زبان سے اقرار کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مرتے دم تک ثابت قدم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رکھے عقیدہ توحید پر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.